طارق رحمان، عطاء الرحمان کے ہمارے ٹیسٹ پلیئر، ان کے بھائی، ان کا سٹائل ایک ڈفرینٹ تھا، لیکن سٹائل جیسے ہمارے پاس شیب جٹ ہے نا 2007 میں ابو دھابی پہ میچ تھا ون ڈے، یاسر حمید وہ اوپر ترنگا کی باری فصل پہ کھڑا لیفٹ سائڈ پہ، تو میں نے کہا یاسر، میں نے روکا، میں نے کہا تو کیوں یہاں پہ کھڑا؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ رائٹ ہی ہے، وہ کھبا کدھر گیا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اظہر کی نظر، اور ایک اور اسپیشل شو کے ساتھ ہم حاضر ہیں، ایک اور اسپیشل گیسٹ کے ساتھ، ون آف دا موسٹ پرولیفک وکٹ کیپر بیٹسمین آف پاکستان، ورلڈ T20 چیمپئن ٹیم کا حصہ، وہ ایسے وکٹ کیپر جنہوں نے پہلا ODI 100 پاکستان کے لیے کیا، کسی بھی اور وکٹ کیپر بیٹسمین نے سب سے پہلے انہوں نے ODI میں 100 کیا ویسٹ انڈیز میں۔ ہمارے ساتھ گپ شپ کے لیے موجود ہیں کامران اکمل۔ السلام علیکم کامی بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ کامی بھائی، ہم نے بہت ساری کرکٹ، میں بہت اوبیسلی آپ کا ینگسٹر تھا کلب میں بھی، اور بڑی آپ کی محنت ہر چیز ہم نے وٹنس کی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ بہت زیادہ ساتھ کھیلی ہے۔ تھوڑی سی اپنی لائف کی سٹوری شیئر کریں ہمارے ساتھ، جو آپ نے ینگ لائف میں چیزیں دیکھیں اپنی، اوبیسلی اب آپ والد صاحب کے ساتھ ان کی بہت کنٹریبیوشن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں اظہر، کرکٹر کوئی بھی آتا ہے تو بڑی سٹرگل کے ساتھ آتا ہے، اسپیشلی میرے تمہارے جیسے جو پلیئر ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس مشکل سے نکلا جا سکتا ہے اگر آپ کی محنت ہو، لگن ہو، تو اللہ ضرور کرم کرتا ہے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اور فیملی کی بڑی دعائیں ہیں۔ والد صاحب نے کھلانا شروع کیا، شوق تھا کہ ہم بھائیوں میں سے کوئی ایک سپورٹس مین بنے، کرکٹر بنے، کرکٹ زیادہ دیکھتے تھے، تو شوق تھا مجھے کرکٹر بننے کا، اور دوسرا شوق پتنگ بازی کا تھا۔ یہ دونوں شوق ایکسٹریم لیول تک تھے، لیکن پتنگ بازی میں مار بڑی کھائی ہے، میں نے کہا یار تھک گئے مار کھا کھا کے ابو سے ہو، تو میں نے کہا یار اب نہیں، تو اب کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو بس ابو چھٹی والے دن جاتے ہوتے تھے سارے بھائی چچا وغیرہ کھیلنے، تو ساتھ مجھے لے کے جاتے ہوتے تھے، اور چچا مجھے بڑے پیار سے ہمیں لے کے جاتے ہوتے تھے، ابو لے کے جاتے تھے، فیلڈنگ کرواتے تھے، کیپنگ کرواتے تھے، تو ایسے کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے۔ پھر کلب میں آئے، ہم محلے کی ٹیم میں پہلے کھیلتے رہے، ابو لے کے جاتے تھے، آتے تھے، اور ابو خود کھلاتے بھی تھے گلی میں ہم لوگوں کو، گھر کے اندر بھی کھلاتے تھے۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا، بس چھوٹے ہوتے تھے تو روم کے اندر بھی بچہ کھیل رہا ہوتا نا، ایسے ہمیں کھلاتے ہوتے تھے۔ تو بس ایسے بس کھیلتے کھیلتے شوق پڑا محلے کی ٹیم میں، پھر کلب مال ٹاؤن کرکٹ سینٹر گئے ہیں ہم لوگ، نوشاد بھائی نے کلب نے بڑا سپورٹ کیا، بڑا اچھا لگا۔ پھر ایسے کلب نے جاتے تھے، تمہیں پتہ ہے کہ کلب کرکٹ اس وقت کتنی ٹف ہوتی تھی، 1-2 سال لگتے تھے سینئر کے میچ کھیلنے کے لیے، ملتا ہی نہیں تھا، پہلے جا کے وہاں پانی لگاؤ، رول کرو، کام کرو کلب کے، تو یہ کام کرتے تھے۔ تو مجھے نوشاد بھائی نے، نوشی بھائی تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے کھلانا شروع کیا جاتے ساتھ ہی، تو بڑا اچھا لگا۔ پھر سپورٹ ایسے ملتی گئی، لاہور کی طرف سے پھر کھیلا، لاہور کی ٹیم کی طرف سے، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے، امیا روکڑی صاحب کو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 2 ٹیمیں کھیلتی تھی، ابھی بھی 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، تو انہوں نے ایک ٹیم میں مجھے رکھ دیا کہ آپ نے سارے میچ کھیلنے ہیں، اب آپ کی محنت ہے، آپ کتنا پرفارم کرتے ہیں، تو پھر آپ کنٹینیو کریں گے۔ تو عامر ملک ایک ٹیسٹ پلیئر، میرا سٹارٹ تھا کرکٹ کا، تو ان کے انڈر کھیلا ہوں میں، اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے، آنیسٹلی بتاؤں کہ انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا۔ پھر طارق رحمان، عطاء الرحمان کے ہمارے ٹیسٹ پلیئر، ان کے بھائی، وہ جیسے بھی تھے، لیکن جو اچھا ہوتا تھا نا بڑی سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے بڑی سپورٹ کی مجھے۔ ان کا سٹائل ایک ڈفرینٹ تھا، لیکن سٹائل جیسے ہمارے پاس شیب جٹ ہے نا ایسا سٹائل تھا، لیکن وہ کرکٹ کھلاتے تھے جو بھی اچھا ہوتا تھا، اس میں اکثر ملتے ہیں نا، تو ان کا طریقہ ایسے ہوتا ہے، لیکن عامر ملک نے بڑی سپورٹ کی ہے۔ اور ایسے پھر لاہور کے سلیکٹر تھے علی ضیاء، افضال بٹ، شفیق پاپا صاحب، تو انہوں نے مجھے کھلایا، بلایا، تو میں گیا ہوں۔ پھر ایسے انڈر 15 کھیل کے آیا تھا ورلڈ کپ 96 میں، فرسٹ ٹائم سلیکٹ ہوا تھا پاکستان کی طرف سے، تو وہ ایسے جرنی سٹارٹ ہوئی ہے، بڑی اسٹرگلنگ، کلب جانا، پیدل آنا، اور کرایہ نہیں ہوتا تھا، کلب کے بلے روپیے لڑکوں کے کر کے پیسے ملتے تھے، تو ایسے میں اپنی سامان لیتا تھا کرکٹ کے۔ اور پھر نوشاد بھائی نے فائنینشلی بڑا سپورٹ کیا، ہمارے سینئر ہوتے تھے
डायरेक्टर भी रहे, तुम जानते होगे, सैयद इज़्ज़त, हाँ जी, उन्होंने, वो हमारी क्लब के थे, उन्होंने फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट किया, मुझे सामान देते रहे हैं। तो ऐसे ये चीज़ें चलती गई हैं कि मुझे अर्ली एज में ना बहुत support बड़े अच्छे लोग मिले हैं और बड़ी अच्छा, सपोर्ट सामान मिली से है। मैं इसमें बीच में क्योंकि व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जितना अच्छा सामान के ख्याल जो है ना वो कामी भाई रखते हैं ना, बहुत कम, बल्कि कामी, उमर, अदनान, सारे, बाबर भी इवन, तो उससे पता लगा आपको सही वैल्यू का सामान का पता है। क्योंकि मैंने बहुत यंग एज से ही, जब मैं क्रिकेट सेंटर में भी हम इकट्ठे थे, तो हम जब किट बैग देखते थे ना आपका, जिस तरीके से आप उसको पैक करते थे, फिर अनपैक करते थे, फिर दोबारा पैक, जिस तरह आप ग्राउंड में आते थे और जिस तरह कीप करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। मुझसे आज तक उस तरह सामान नहीं रखा गया, अभी पीछे भी पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगता था कि आप सामान इतना उसका ख्याल रखते हैं। उससे पता लगता है कि कितना डिसिप्लिन लाइफ में आपके, आज तक आप ट्रेनिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। कामी भाई, कुछ इनिंग्सें आपकी ऐसी हैं जो हम ऑब्वियसली उस टाइम पे, मैं भी अभी टीम में नहीं था, लेकिन वो इनिंग्सें हमेशा के लिए पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो इनिंगें नहीं भूल सकते। स्पेशली एक इनिंग आपकी मोहाली में थी जो टेस्ट मैच हम हार रहे थे, और टाइम भी, सेशंस भी आई थिंक 6-7 सेशन अभी पड़े थे, रज़ाक भाई और आपकी पार्टनरशिप, वो इनिंग्स, और फिर कराची टेस्ट जो 39 पे 6 आउट हो गए थे, वो दो इनिंगें ऐसी हैं टेस्ट क्रिकेट में कि वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में वो दो इनिंगें वन ऑफ द बेस्ट खिलाई जाएंगी। उन दोनों इनिंग के बारे में, पहले मोहाली वाली और फिर अजय, मेरा तो पहला टूर था इंडिया का, उससे पहले एक वनडे हुआ था, सलमान ने 100 किया था 2000, ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद बात कर रहा हूँ, जो पहला 100 में करके गया था, जैसे आपने इंट्रो में बताया। तो ऑस्ट्रेलिया से जब आप क्रिकेट खेल के जाओ ना, तो फिर आप एशिया में खेलो ना, तो दिल इतना बड़ा हुआ होता है, बेशक आप नए प्लेयर हो, ऊपर से 100 हुआ हो ऑस्ट्रेलिया में। तो मोहाली में हम लोगों को ठीक ठाक पहले फेंटा पड़ा सहवाग से, सब ने, सचिन ने 95 किए हैं, तो एक बड़ा टोटल लगा। फिर चौथा दिन था और ऑलमोस्ट 1.5 दिन थे हम लोगों के पास, और लीड अभी 250 प्लस रन्स की थी, और 6 आउट हुए थे हमारे। तो चौथे दिन रात को डिनर पे थे, तो वो दोनों टीमें इकट्ठी हुई थी सेम होटल में, तो वहाँ पे मीडिया के लोग भी आए हुए थे, तो वो सवाल कर रहे हैं कि ये मैच अगले दिन ना लंच तक खत्म हो जाएगा, लंच ये ग्राउंड में करेंगे। उन्होंने कहा मैच, काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन शायद पाकिस्तान की भी यही होगी है, फैंस की, कि यार ये मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो इंजी भाई थे हमारे कप्तान, बॉब था, उन्होंने तो काफ़ी मोटिवेशन दी है, बताया कि दिल बड़ा होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया से आओ ना, तो फिर ऐसे आओ। फिर वो मोहाली की पिच भी थोड़ा बाउंस था, घास था, वो भी एक फ़ायदा था मेरे लिए। तो रमेश भाई मिले उसी रात, तो उस टाइम वो कमेंट्री कर रहे होते थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, तुमने अपनी शॉटों पे रहना, कुछ करना नहीं है तुमने, ना पैनिक होना, ना तुमने सरवाइव करने जाना, अपनी क्या नाम है, अपनी स्ट्रेंथ पे रहना, उस पर तुम कामयाब होगे और मैच बचा भी सकते हो। चलो बचा नहीं सकते, एटलीस्ट लीड के करीब तो पहुंच जाओगे ना, लंबी लीड से हारोगे तो वो ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी। तो मैंने कहा कोशिश है, और जो हमारा स्टाफ था कोचिंग का ना, बॉब की जैसे बात की है, और मेरी लाइफ में पाकिस्तान टीम की तरफ से मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोच नहीं आ सकता। जो उसने पाकिस्तान टीम के लिए किया है ना, जो प्लान्स बनाए थे, जैसे काम लिया पाकिस्तान टीम से, वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो ऐसे ही खेलते हैं साथ। रज़ाक भाई ने कोई 70 प्लस रन्स किए थे। सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही क्रेडिट सारा जाता है, और रज़ाक भाई की वजह से भी साथ रहा है। तो वो बस पार्टनरशिप थी, बस अपनी गेम मैं करता गया हूँ, जो मुझे बैट बॉल मिला, जो मेरे जोन में आया, उसको मैंने बस यूटिलाइज़ किया। तो हम सिर्फ खेल रहे थे कि हमने पहले 30 रन्स करने हैं, मेरे माइंड में चल रहा था, 30 करने के बाद अगले 30 करने, फिर एक से शुरू करना, ऐसे फिर हम खेलते गए कि लीड के पास पहुंचना। जब लीड के पास पहुंचे हैं तो फिर रन्स ऊपर हुए हैं ना, फिर जाके थोड़ा सा सुकून मिला, तो पता चला कि यार ये टेस्ट मैच हम लोग बचा लिया, क्या हालात थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, पहला 100 किया टेस्ट मैचेस में, और ऐसे मैच में किया जो बिल्कुल ही किसी को बिलीव नहीं था कि ये टेस्ट मैच बच जाएगा। बिल्कुल। और कामी भाई के एज ए विकेट कीपर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत सारे रिकॉर्ड है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कामी भाई, कराची वाली इनिंग का आपने टच नहीं किया, हैट्रिक हो जाए पहले ओवर में टेस्ट मैच के,
وکٹ پہ گراس بھی تھا اور 6 وکٹیں 39 پہ لوز کر گئے ہوں, تو اس کے بعد اور یہ پاسبل لگتا نہیں ہے کہ یار وہ ٹیم کم بیک کرے گی. نہ صرف بعد میں جیتے بھی ہم, لیکن کم بیک کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے ٹیسٹ, اس طرح کے ٹیسٹ. یار جو تم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے جو فارم میں بیٹسمین تھے انجی بھائی, کپتان بھی تھے, وہ انجرڈ ہو گئے ہوئے تھے بیک پرابلم کی وجہ سے, کھیل نہیں سکے. لیکن یہ ہے کہ پہلے دونوں ٹیسٹ میچ ایسے ڈرا ہو گئے ہیں, تو پریشر اتنا تھا کہ یہ سیریز کا رزلٹ آنا چاہیے, وکٹ ایسی بننی چاہیے, سپورٹنگ پچ بننی چاہیے. سپورٹنگ پچ بن تو گئی ہے, لیکن میرے خیال سے کمال الٹا نہیں ہوا. آغا صاحب نے لگتا ہے پانی رات کو ساری رات کھول کے رکھا ہوا تھا وکٹ پہ, تو ایسی پچ بنا دی ہے. سپورٹنگ بنانے کی وجہ ہارڈ ہوتی ہے, تھوڑا گھاس ہوتا ہے, ڈرائی ہوتی ہے. وہ موئسچر اتنا جب ہو جائے کراچی میں جب, تو کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بیٹسمینوں کے لیے تو ان پلیبل ہوا تھا. جیسے عرفان پٹھان کا ان سوئنگ ہو رہا تھا, ہیٹرک ہو گئی 39 پہ. تو بس یہی تھا, جیسے وہی پھر ریکال کی موہالی والی, کہ اپنی گیم کرنی ہے جا کے, کہ کیا وہاں پہ کامیاب رہا ہوں. کٹ پول پہ جو آگے ملے زور سے ڈرائیو مارنی ہے, کہ اگر ایج بھی لگے تو سلپ کے اوپر سے چلا جائے. جب ایسی سیمنگ پچ پہ آتی ہے بولنگ, تو بیسیکلی ٹیکنیک یہی ہونی چاہیے نا, کہ آپ ویٹ کریں کٹ پول کا, اس کے بعد جو آگے ملے اس کو سو ٹائم نہ کرو, زور سے مارنے جاؤ تو لگے بھی ایج تو دور جائے, اوپر سے چلا جائے. تو بس یہی تھا کہ پازیٹیو رہا ہوں, اور جتنی دیر کھیلا ہوں, جب بھی بیٹنگ کی ہے میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے. اگر سیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ اسکور کر کے دیں گے. انجی بھائی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ, میری باری 7ویں 8ویں نمبر پہ تھی, تو انجی بھائی پریشان, ڈریسنگ روم کیا حال ہوا ہوگا جب ہیٹرک ہو گئی. جب ہیٹرک ہو گئی نا, اس وقت کوئی بات نہیں ہو رہی, ایسے لگ رہا کہ میچ ہو ہی نہیں رہا. ہم لوگ بیٹھے نہیں ہوئے ڈریسنگ روم میں, ایسے حالات تھے. تو بس اللہ نے جب عزت دینی ہو تو پھر اللہ پھر کہیں سے کہیں بھی رزاق بھائی کے ساتھ, اور رزاق بھائی اور شعیب بھائی تھے. 45 آئی تھنک شعیب بھائی نے کیا تھا, رزاق بھائی نے کوئی 42 43 کیے تھے. تو دیکھیں یہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے موہالی والی بھی کہی کہ یہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ میں خود کریڈٹ لوں. یہ صرف ایز اے ٹیم آپ جیتتے ہیں اور ایز اے ٹیم ہی آپ لوگ ہارتے ہیں, لیکن جن کی وجہ سے ساتھ یہ پرفارمنس ہوتی ہے نا, ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. جیسے ہم اس ورلڈ کپ میں بھی بات کر رہے تھے, میکسویل نے 200 کر دیے, لیکن وہ جو 68 بال کمنس نے کھیلے وہ نہ کھیلے تو وہ 200 نہیں کر سکتا. 200 نہیں, وہ 100 بھی نہیں کر سکتا, 100 بھی نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک یہ بہت, کسی کی بھی میچ وننگ پرفارمنس آتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ساتھ ہوتی ہے, ٹیم گیم ہے یہ. اور اس کے بعد کامی بھائی بیٹنگ تو آپ کی بہت ساری, ون ڈے میں آپ کی پہلی سینچری سے آسٹریلیا میں آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ اور بہت ساری اننگز ہیں. ورلڈ T20 جو چیمپئن بنے 2009 میں پاکستان, پاکستان کی کرکٹ کے لیے وہ ورلڈ T20 بہت امپورٹنٹ تھا. ایک تو جو کرکٹ تھی وہ پاکستان سے چلی گئی تھی, سری لنکا کا جو اٹیک ہوا تھا لاہور کے اندر, تو اس کے بعد بہت ضروری تھا کہ پاکستان کوئی ایسا کہ ٹیم ایسی کوئی پرفارمنس کرے جس سے پاکستان کی کرکٹ دوبارہ سے, کیونکہ جب آپ کی کرکٹ ہوم سے چلی جاتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ینگسٹرز کو اٹریکٹ کرنا گیم کی طرف. تو ایسی جیت جو تھی وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ضروری تھی. تو اس میں بھی بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز ورلڈ T20 میں رہے ہمارے. انگلینڈ میں پریکٹس میچ ہم انڈیا سے ہارے, پھر اس کے بعد ایک ساؤتھ افریقہ سے بھی ہارے. ہاں مطلب جہاں پہ ہم لوگوں نے کوالیفائی کیا نوٹنگم سے, وہیں پہ ہارے, وہیں پہ جیتے ہیں پھر سیمی فائنل. اور اس سے بعد بھی ایک آدھا میچ بیچ میں ورلڈ کپ کا بھی امپورٹنٹ ہار گئے, جس کی وجہ سے رن ریٹ کا ایشو ہوا. تو تھوڑی سی سٹوریز اس ورلڈ کپ. پھر آپ کا میں سیمی فائنل میں ڈیو اسٹین کا وہ چھکا, اور بہت سارے ایونٹس اس ورلڈ T20 میں آپ تو اس کے آپ کے سامنے ہوا سارا, تو وہ تھوڑا سا ورلڈ T20 کو آپ سم اپ کریں تو. اجو ورلڈ T20 وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. 2007 میں خواب ادھورا رہ گیا تھا, تمہیں پتا ہے کہ فائنل میں ہم لوگ ہار گئے تھے انڈیا, لیکن وہ ٹیم بہت زبردست تھی, بہت زبردست 2007 میں, اور بڑی زبردست کرکٹ سب نے کھیلی. شعیب ملک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کیپٹنسی کرتا رہا, پرفارمنس بھی بڑی دیتا رہا وہ اس ورلڈ کپ میں. مصباح کا کم بیک تھا. لیکن 2009 کے ورلڈ کپ میں سٹارٹ تو اچھا نہیں تھا. پریکٹس میچ ہم لوگ انڈیا سے بھی ہار گئے, ساؤتھ افریقہ, تو ایک مومنٹم ملنا بڑا ضروری تھا. پھر انگلینڈ سے بھی ہار گئے ہم لوگ راؤنڈ کا میچ, تو کانفیڈنس بالکل نیچے گیا ہوا تھا. لیکن
میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ اس وقت ورلڈ T20 میں نا اتنی پرابلمس تھی نا ٹیم میں, آپ کی سوچ ہوگی. لیکن جب ہم لوگ گراؤنڈ میں جاتے تھے, جب بات ہوتی تھی گراؤنڈ میں جا کے, اس وقت وہ ساری چیزیں ہم لوگ بھول جاتے تھے سب لڑکے. پھر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یار اب یہاں ہم نے جانا جیتنا اور ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ جہاں ہم لوگوں کو موقع ملا, جہاں مومنٹم ملا, وہاں پہ ہم لوگوں نے پک پکڑی ہے, تو اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے. تو اوور آل سب نے بڑی زبردست پرفارمنس دی. مشکل بہت ٹائم تھا ہمارے لیے. پھر ڈی ایل پہ ہم لوگ کیا نام ہے, سوری, نیٹ رن ریٹ پہ ہم لوگوں نے جیتنا تھا. میچز ایسے آئے, ہم نے آئی لینڈ کے خلاف, پھر نیدرلینڈ کے خلاف, پھر نیوزی لینڈ کو جیسے آؤٹ کیا, عمر گل نے بالنگ جیسے کی, ارزاق بھائی بیچ ٹورنامنٹ آئے ہیں, تو فرق ایک پڑا ٹیم میں. تو وہ میچز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے, جس کے لیے ہم نے کوالیفائی کرنا تھا سیمی فائنل کے لیے. تو زبردست چیز یہ رہی کہ ہمارے پاس جو مڈل اور ڈیپتھ بالنگ تھی نا وہ بڑی زبردست. سعید اجمل آتا تھا بیچ میں, ڈیپتھ میں عمر گل آتا تھا, یارکر اسپیشلسٹ میں ہم کہتے ہیں, اور رنز بھی نہیں دیتا تھا, آؤٹ بھی کر کے دیتا تھا. 2007 کے ورلڈ کپ میں بھی اور اس میں بھی 2009 کے ورلڈ کپ میں. ساتھ میں اگر سعید اجمل ہوتا تو شاید ہم کہاں سے کہاں لے جاتے, لیکن شاید 2007 میں بھی ہوتا, لیکن شاید بھائی شعیب ملک, حفیظ بیچ میں بڑا کام کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بڑی زبردست جرنی رہی ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے, کہ کسی بھی کرکٹر کا ایک خواب ہوتا ہے آپ چیمپئنز ٹرافی جیتے ہو, کوئی ICC ایونٹ ہم لوگ کوئی بھی آپ جیتے تو وہ پھر یاد رہتا ہے. تو ایکسلنٹ ٹور ہے, جیتے ہیں یونس بھائی کی کیپٹنسی میں. اور میں نے کہا نا کہ ایسے ایسے ڈیسیژن ہوئے ہیں, ایسے ایسے کام ہوئے کہ آپ کی سوچ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ کرکٹ کو ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا کسی لڑکے نے, وہ پوری جان لگائی, 100% نیت صاف تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے عزت دی پوری ٹیم کو, کپتان کو. بالکل بالکل. اور ڈومیسٹک کرکٹ آپ ہم ساتھ کھیلے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ ڈومیسٹک کو, کلب کرکٹ ایون آپ نے بہت زیادہ کھیلتے ہیں, ابھی بھی کھیلتے ہیں. میں خیر یہ تو میرے میں بھی عادت ہے کہ جب بھی میچ ہوتا ہے کلب کا میں ضرور کھیلتا ہوں. نواز صاحب زبردستی بلا لیتے میں تو ولیمے کے بھی اگلے دن میچ کھیلا ہوں. ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ کہ آپ نے ہر گیم کو, اور میری ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی میچ کامی بھائی کھیلتے تھے, میں نے بہت سارے لوگوں سے جب 1-to-1 کبھی ملاقات ہوتی تھی یا ہم کافی پی رہے ہوتے تھے کامی بھائی کی ایبسنس میں, تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کامی بھائی کی ایک چیز ہے کہ ہر میچ جو وہ کھیلتے ہیں اس کو اسی طرح پروفیشنلزم کے ساتھ کھیلتے ہیں, چاہے ڈومیسٹک کا میچ ہو, کلب کا میچ ہو. اور جیتنے کے لیے جس طرح ہوتا ہے کہ ایک میں نے کپتانی بھی کی ہے, ان کی کپتانی کے انڈر بھی کھیلا ہوں, تو ہر طریقے سے سپورٹ جو ہے وہ ٹیم کو ان کی رہی ہے ہمیشہ سے, اور ان کی یہ کوالٹی, اور اس کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں. تو کامی بھائی ڈومیسٹک کرکٹ کی امپورٹنس اور کلب کرکٹ کی دیکھیں بڑی امپورٹنس ہے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا. اور میں تو بڑا لکی ہوں, میں نے کہا نا کہ مجھے لاہور نے سپورٹ کیا, پھر نیشنل بینک جیسی ٹیم میں کھیلنا, جگہ بنانی. اور اقبال بھائی ہمارے ہیڈ تھے نیشنل بینک کے, انہوں نے سپورٹ کی. پھر جیسے ہماری کلب کے عمران سعید تھے نیشنل بینک کے, انہوں نے لے کے گئے. پھر ڈاکٹر جمیل, افضال بٹ, انہوں نے بڑی سپورٹ کی مجھے. اور یہ مجھے انڈر 19 کھلاتے نہیں تھے, ایک میچ کھیل رہا ہوں اور میں پچھتاتا بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے نوشی بھائی نے کہا, نوشاد بھائی نے, کہ آپ چھوڑو انڈر 19, آپ ڈومیسٹک کی طرف ایم دو. ڈومیسٹک میں آپ سکور کرو گے نا تو پھر آٹومیٹکلی راستے بنتے جائیں گے. تو میرے خیال سے نیشنل بینک کا بڑا شکریہ میری لائف میں, میری کرکٹ آگے لے جانے کے لیے, مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. یہ جو میں نے بندوں کے نام لیے ہیں ان کی بڑی گریٹنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سینئر وکٹ کیپر اینڈ کے دن تھے وسیم عارف صاحب کے, تو مجھے انہوں نے موقع دیا اور کھلایا. تو یہ آج یہاں پہ بیٹھا ہوں, ان کی بڑی سپورٹ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی فیملی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے والد صاحب میرے لے کے جاتے رہے ہیں, تم نے دیکھا ہی ہے, جیسے تمہارے والد صاحب تمہیں ہر جگہ لے کے جاتے رہے ہیں, تو ایسے ہی ہے. اور پوری اللہ کا شکر ہے کہ ان بندوں کی سپورٹ, فیملی کی سپورٹ رہی ہے, تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. چلیں اب کافی سیریس باتیں ہو گئی, ابھی سیریس ہونی ہے. نہیں میں نے کہا کہ اب ذرا آف فیلڈ جو چیزیں ہیں, کس کی مطلب کس کی بات کریں, تمہاری ہماری آپ کی اور کس کی؟ اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ اگر کرکٹر نہ ہوتے تو کیا؟ اگر میں کرکٹر نہ ہوتا تو شاید اپنا کام کر رہا ہوتا, جو فیملی بزنس تھا ہمارا لوہے کا, وہ کام کر رہا تھا. وہی میں کام چھوڑ کے بیچ میں سے نا ٹرائل دینے گیا تھا, تو بھائی ڈھونڈ رہے تھے, تو میں LCC ٹرائل دے رہا تھا.
کوئی کرکٹ میں کوئی ایسا میچ آپ کو یاد ہو جو ایک فنی مومنٹ, جو اکثر نا وہ ایک پریس کانفرنس بھی چلتی ہے نا, ڈیڈ یو فائنڈ اینی فنی مومنٹ ان, تو آپ کو کوئی میچ ایسا یاد ہو جس میں آپ کو یار یہ میچ اس فنی مومنٹ کی وجہ سے نہیں؟ 2007 میں ابو دھابی میں میچ تھا ون ڈے. صحیح. راؤ افتخار نے کیا نام ہے, اپل ترنگا نہیں ہے, ہاں جی. اس کو آؤٹ کیا. یاسر حمید فرسٹ سلپ میں تھا. اچھا. وہ لیفٹی کی باری میری لیفٹ سائڈ پہ ہی کھڑا ہوگا, تو آیا جے وردھن کھیلنے لگا, راؤ افتخار بھاگنے لگا, تو میں نے دیکھا یاسر حمید وہ اوپل ترنگا کی باری فرسٹ سلپ میں کھڑا لیفٹ سائڈ پہ. تو میں نے کہا یاسر, میں نے روکا, میں نے کہا تو کیوں یہاں پہ کھڑا؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ رائٹ ہی ہے, وہ کھبا کدھر گیا؟ یہ تو آپ سب سے پوچھ لینا 2007 میں جو ٹیم تھی, مصباح سے, سلمان سے, سب سے ہم وہ ہنسنا ایسے ہنسے ہم لوگ کہ یار تو کہاں کھویا ہوتا ہے. تو یہ سین تھا وہ بڑا, وہ بھولتے نہیں ہم لوگ. وہ ایک کیچ تھا مجھے یاد ہے جو کرس گیل کا تھا. ہاں جی, وہ بھی میرے راؤ بھائی کی بال پہ تھا یا کسی کی, جو سعید بھائی نے لیفٹ کر دیا تھا اینڈ میں. شعیب ملک اور ہاں سعید, جی. وہ تو آپ کو پتا کلپس چلتے رہتے ہیں, وہ بھول نہیں سکتا وہ کبھی بیچ میں جب آؤٹ ہوا تو کوئی ڈسکشن یاد ہے اس کے بعد کی؟ یار وہ یہی تھا کہ ہوا کیا. اب اس ٹائم میچ کے دوران تو ہم ایسی کوئی بات نہیں نہ کر سکتے. اس ٹائم اتنا وہ پریشر بھی تھا, میچ بھی جیتنا بڑا ضروری تھا. کرس گیل پوائنٹ روک نہیں رہے سی, 100 پہ 100 کرتے جا رہے تھے. تو بس وہ یہی ہے کہ کال کرتے ہیں, لیکن بعد میں آپ کو پتا شعیب ملک, اور اس میں تھوڑی اسی ٹائم میں تو کیپر تھا, تھوڑا دور تھا, اسی ٹائم کچھ بات ہوئی ہے فنی جو شعیب ملک نے کئی مرتبہ میڈیا پہ آ کے بتایا. کریں گے یا سعید بھائی کا نا, پھر وہ ان سے پتہ کریں گے, وہ زیادہ بہتر. ایک اور ہے, اگر آپ چاہیں تو ڈسکس کر سکتے ہیں, نہیں چاہیں تو نہ کریں. ایک آپ کا میں خیال جو آخری سیریز تھی پاکستان کے ساتھ ویسٹ انڈیز میں, تو احمد کی ٹکر ہوئی تھی, آئی تھنک فلیچر تھا, یہ کون تھا اس کے ساتھ, چارلٹن والٹن, ہاں اس کے ساتھ, اور اس کے بعد ایمبولینس وغیرہ آئی تھی. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں. یار وہ میں نے کیا کہنا, وہ میرے خیال سے جب تو وہاب کا کرے گا نا, ہمارے نئے چیف سلیکٹر کا, پھر وہ تمہیں صحیح بتائے گا اسٹوری. میں نے تو کچھ نہیں, بس ایک, لیکن ایک چیز ہم لائیو دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ, شاید آپ کو ریئلائز ہوئی نہ ہوئی, ایمبولینس آپ کو نیچے دینے لگی تھی. وہ ایک دم آئی ایسی, ہم لوگ اسکوئر پہ ہی کھڑے ہوئے تھے نا, تو وہ تیز, تمہیں پتا کہ ان کو راستہ تو چاہیے ہوتا ہے, تو بس وہ ایسے ہی ہونے لگا تھا. لیکن یہ ہے کہ اتنی کلوز بھی نہیں تھی. بالکل. اور شادی ارینج ہوئی یا لو میرج؟ ارینج الحمدللہ, اور شکر عشق بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا پھر شادی کے بعد. پھر لائف بھی اچھی ہو گئی, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. مطلب میرا اگلا سوال یہ تھا, لائف جو ہے آپ کی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد, آپ کس کو پریفر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا میں بتا دوں کہ نہیں, ارینج میرج تھی میری, میں تو ٹور پہ تھا. لیکن مجھے اب نہیں, شادی آپ کی ہوئی, آپ ٹور پہ تھے؟ نہیں, بات ہو گئی تھی, ٹور پہ کیسے ہو سکتی ہے بات تھی. میں ویسٹ انڈیز ٹور پہ تھا, تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو کافی میری ناراضگی بھی رہی امی ابو سے, لیکن اینڈ آف دی ڈے میں نے پھر کی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو سوچا کہ یار فضول میں ایسے میں نے ناراضگی لی یا بڑوں کو ناراض کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں, اور اپنی ماں باپ کا جنہوں نے میرے لیے صحیح چیز سوچی ہے, اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. ہم دونوں کی وائف بہت اچھی فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ, اور اس لیے میں نے سچ بولا ہے. سچ بولا آگے جانا کدھر تھا آپ نے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, ہماری لائف اتنی مشکل ہوتی, تمہیں پتا فیملیز کے ساتھ سیکریفائز کرنا, لیکن میری وائف نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. کبھی اس چیز میں مجھے کبھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا, نہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا فیملی کو, بچوں کو, ہمیشہ سپورٹ ملی, ابھی تک سپورٹ ملی. میری نہیں بھی کیا ابھی, میں نے بھی گھر جانا ہے, اکٹھے جانا ہم نے ایک فلائٹ پہ. اچھا, تو کھانے میں کامران اقبال کو کیا پسند ہے؟ اجو آنیسٹلی بتاؤں, قسم سے, میرا کوئی ایک چیز بتانے میں ڈائٹنگ نہیں کرنی. نہیں, آنیسٹلی بتاؤں, مجھے کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جو گھر پہ بن جائے اللہ کا شکر, بیف کے علاوہ اللہ کا شکر ہے.
کہ کھا لیتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ نہیں بنایا وہ نہیں بنایا. یہ چیز آپ بھابھی سے ہی پوچھ لینا, میری وائف سے پوچھ لیں گی, یا کبھی سامنے آئیں گے تو پوچھ لینا کہ میں کھانے میں ٹچی ہوں کہ نہیں. تو چلیں یہ تو بتا دیں, پلاؤ یا بریانی؟ بریانی گھر کی, میری وائف کی بنی ہوئی یا میری ماں کی ہوتی ہے. ہاں کیونکہ کراچی والی تو مجھے لگتا ہے بہت اسپائسی کھاتے لیکن ہوتی بہت مزے کی ہے. وہ جو اسپائسی کھانے والے ہیں نا وہ بڑا انجوائے کریں گے. کراچی کی بریانی بیسٹ ہے, لیکن میرے جیسا بندہ نا میں اپنے گھر کی پسند کروں گا کھانی. چائے یا کافی؟ کافی. بہترین. چلیں جی, بہت شکریہ کامی بھائی آپ کا, بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ. اگر ہم چاہتے تو اس کو اور لمبا کر سکتے تھے بات کو. اور یہ پتہ نہیں, آپ کو بھی مبارک ہو, آپ نے اپنا چینل بنایا اظہر کی نظر. اور میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اظہر کی آپ کیا نام ہے انالیسس سنتے رہیں گے. کرکٹ پہ پاکستان کا ایکس کپتان ہے, زبردست کرکٹ ٹاپ لیول پہ کھیلی ہے, 97 ٹیسٹ میچ کھیلنا, فارمر کیپٹن. تو آپ کو کرکٹ کی نالج اس چینل کے تھرو ملتی رہے گی. مجھے بھی آج موقع ملا, میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے اظہر. تھینک یو سو مچ. یہ تھی کامی بھائی کے ساتھ زبردست سی گپ شپ. انشاءاللہ ایک اور اسپیشل گیسٹ کے ساتھ ایک اور اسپیشل شو میں ضرور حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا.